بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے استور کے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم۔ جیے بھٹو۔ یہ اب میرا تیسرا دورہ ہے گلگت بلتستان کا، اور یہ میرا خوش قسمتی ہے کہ اسی استور کی سرزمین پہ، اسی گراؤنڈ پہ یہ میرا دوسرا جلسہ ہے۔ میں یہاں کے عوام کا بہت ہی شکر گزار ہوں کہ جب بھی ہم یہاں پیش آئے ہیں تو آپ نے ہمارا تاریخی استقبال کیا ہے، اور جس طریقے سے، جس جوش اور جذبے کے ساتھ آپ ہمیشہ ہمارا استقبال کرتے ہیں، ہم یہ کبھی نہیں بھولیں گے۔ ہم اپنے جو 3 نسلوں کا استور کے عوام کے ساتھ رشتہ ہے، اس کو آگے لینے کے لیے، اس تعلق کو آگے بڑھانے کے لیے آج پھر میں آپ کے درمیان میں موجود ہوں۔ جیسے قائرہ صاحب نے، باقیوں نے کہا، جو بھی گلگت بلتستان کے عوام کے حقوق میں اضافہ ہوا ہے وہ صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں ہوا ہے۔ پہلے بھٹو شہید کے دور میں 1970s میں آپ نے FCR کا نظام کا خاتمہ کیا، راجگیری نظام کا خاتمہ کیا۔ بھٹو شہید نے اسی استور آ کے آپ کی سرزمین پہ کھڑے ہو کے گندم کا سبسڈی کا اعلان کیا۔ بی بی شہید نے 1970 سے لے کے 94 تک نہ استور کے عوام میں، نہ گلگت بلتستان کے عوام کے حقوق میں کوئی اضافہ ہوا، نہ کوئی ترقیاتی منصوبے دی گئے، مگر پھر شہید محترمہ بینظیر بھٹو 1994 میں گلگت بلتستان کے عوام کے لیے LFO پاس کر کے یہاں کی سیاسی آزادی اور جمہوری آزادی دلوائیں، آپ کو چیف ایگزیکٹو دی، نہ صرف یہاں کے نوجوانوں کو پاکستان بھر کے جو ادارے ہیں اس میں نوکری دلوائی، مگر جو ہمارے عورتیں ہیں، خواتین ہیں، ان کو بھی روزگار دلوائے، چاہے وہ لیڈی ہیلتھ ورکرز کی صورت میں ہو یا لیڈی پولیس آفیسرز کی صورت میں ہو یا سب سے پہلے ویمنز بینک کی صورت میں ہو۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے گلگت بلتستان کے عوام کی خدمت کی، روزگار دلوائے، معاشی ترقی دلوائے، اور پھر گلگت بلتستان کے عوام کو ایک طویل عرصے اس کے لیے انتظار کرنا پڑا، پھر سے ان کے حقوق میں اضافہ نہیں ہوا۔ عامر مشرف کا دور گزرا، پاکستان پیپلز پارٹی کا دور آیا، تو پھر گلگت بلتستان کو جا کے 2009 میں اپنی شناخت ملی، گلگت بلتستان کا نام گلگت بلتستان رکھا گیا۔ گلگت بلتستان کے عوام اپنا وزیر اعلیٰ منتخب کیے، اپنے اسمبلی منتخب کیے، اور جو کام صدر زرداری کے دور میں ہوا تھا آج تک اس کا فائدہ ہو رہا ہے، چاہے وہ ہمارا تاریخی اور انقلابی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا منصوبہ ہو، جو آج تک گلگت بلتستان کے پہاڑوں سے لے کے سندھ کے سمندر تک اس ملک کے غریب ترین عورتوں کا مدد کر رہی ہے، تو وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا نظریہ پہ جو ہم نے بی بی شہید کارڈ بنایا تھا، وہ آج تک ہمارے ملک کے غریب عورتوں کا خدمت کر رہی ہے۔ ساتھیوں، آج کل پاکستان تاریخی مہنگائی کا مقابلہ کر رہی ہے، تاریخی غربت کا مقابلہ کر رہی ہے، تاریخی بے روزگاری کا مقابلہ کر رہی ہے،
اور آپ سب جانتے ہو کہ پاکستان بھر میں ایک ہی جماعت ہے جو مہنگائی کا مقابلہ کر سکتی ہے، جو غربت کا مقابلہ کر سکتی ہے، جو بے روزگاری کا مقابلہ کر سکتی ہے، اور وہ صرف اور صرف آپ کی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ روزگار ہو تو پیپلز پارٹی نے دلوائے۔ پچھلے دور میں صدر زرداری کے دور میں صرف گلگت بلتستان میں صرف گلگت بلتستان کے عوام کے لیے 25,000 جابز دلوائے گئے تھے۔ صدر زرداری کے دور میں ہم نے مہنگائی کا مقابلہ کیا، نہ صرف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی صورت میں مگر تنخواہ میں اضافہ کر کے ہمارا ملازمین کی تنخواہ 150% کا اضافہ ہوا۔ ہمارا جو فوج کی تنخواہ ہے، ہمارا سپاہیوں کی تنخواہ ہے جو آپ کا سرحدوں کا دفاع کرتے ہیں، اس کا 175% اضافہ ہوا۔ ہمارا بزرگوں کے پینشنز میں 100% اضافہ ہوا، اور اب پاکستان پیپلز پارٹی کے دور سے لے کے آج تک اذان کے لیے ہم ذرا رکتے ہیں۔ ساتھیوں، پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں ہمارے بزرگوں کے پینشنز میں اضافہ ہوا، ملازمین کی تنخواہ میں اضافہ ہوا، ہمارا فوج کی تنخواہ تک میں اضافہ ہوا، لیکن پھر ہم نے دیکھا ہے کہ اتنے سالوں میں 7 سال ہو گئے ہیں، نہ تنخواہ میں اضافہ ہوا ہے، نہ ہمارا پینشن میں اضافہ ہوا ہے، اور ہم سب تاریخی مہنگائی کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ عمران کی حکومت کے آنے کے بعد تنخواہ کا اضافہ پہ تو دور کی بات ہے، جن لوگوں کے پاس روزگار موجود ہے ان سے بھی روزگار چھینا جا رہا ہے۔ ہمارا غریب ترین عورتوں جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں کٹوتی کیا جا رہا ہے۔ اس قسم کا ناانصافی جو پی ٹی آئی کر رہی ہے، ہم نے یہاں کا گلگت بلتستان کے نوجوانوں کو، گلگت بلتستان کے بزرگوں کو اس ناانصافی سے بچانا ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سندھ حکومت وہ واحد حکومت ہے جو معاشی بحران کے باوجود، کورونا کے باوجود نہ صرف تنخواہ میں اضافے کیے ہیں مگر ساتھ ساتھ پینشنز میں اضافے کیے ہیں۔ اس لیے ہم اپنا بزرگوں کا بھی خیال رکھتے ہیں، اور اپنے لوگ جو محنت کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، ان کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ ان کو عمران کی طرح، باقی جماعتوں کی طرح ہم لاوارث نہیں چھوڑ سکتے۔ جیسے ہم نے پہلے بھی کہا، آپ کی سرزمین سے شہید بھٹو نے گندم کی سبسڈی اناؤنس کی تھی۔ عمران کی پی ٹی آئی وہ جماعت ہے جو سبسڈی چھینتی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی سبسڈی دلواتی ہے۔ کل ہی
عمران نے اعلان کیا کہ سستا بجلی کے لیے وہ کچھ کریں گے. پتہ چلا کہ یہ عام آدمی کے لیے نہیں ہے, یہ آپ کے لیے نہیں ہے, یہ امیروں کے انڈسٹریز کے لیے بجلی کی قیمت کم کر رہے ہیں, لیکن عام آدمی پہ بوجھ ڈال رہے ہیں, چاہے وہ بجلی کی بل کی صورت میں ہو یا گیس کی بل کی صورت میں ہو. عوام اس حکومت کا نالائکی کا بوجھ اٹھا رہے ہیں. ہمیں ایک عوام دوست حکومت چاہیے جو عوام کی خیال کرتی ہے, جو عوام کی خدمت کرتی ہے, اور وہ صرف شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی پاکستان پیپلز پارٹی ہے. ساتھیوں, استور کے بہادر نوجوانوں نے 18 اکتوبر پہ شہادت قبول کیا تھا. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا تحفظ کرتے ہوئے ہمیں ان کا بہادری کو سلام بھی پیش کرتے ہیں, اور ساتھ ساتھ وعدہ کرتے ہیں کہ ان کی یاد میں ہم نے استور کے عوام کا خیال رکھنا ہے. اور انشاءاللہ تعالی جب آپ تیر کو منتخب کروائیں گے, جب آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو منتخب کروائیں گے, تو ہم کارساز کے شہداء کے سرزمین کو, کارساز کے غازیوں کے سرزمین کو, اسی استور کے عوام کے نہ صرف خدمت کریں گے, نہ صرف روزگار دلوائیں گے, نہ صرف ان کے سڑکیں بنوائیں گے, مگر وہ جو نامکمل کام آپ کا رہتا ہے, جیسا صدر زرداری کا شوٹر ٹنل کا بنیاد رکھا گیا تھا اور سڑک کا بنیاد رکھا گیا تھا, جو کہ آپ کا جو ڈسٹنس ہے کشمیر سے ہو یا اسلام آباد سے ہو, اس کو کم کرنا تھا. افسوس کے ساتھ اس منصوبہ پہ نہ پچھلی حکومت نے کام کی, نہ موجودہ حکومت نے کام کیا, لیکن اب آپ کی حکومت آ رہی ہے, پیپلز پارٹی کی حکومت بننے والی ہے, اور انشاءاللہ تعالی جب یہ شارٹر ٹنل بن جائے گی, اس کے روڈ بن جائے گا, تو پھر آپ کا جو ڈسٹنس ہے اسلام آباد سے ہو یا کشمیر سے ہو وہ کم ہو جائے گا, اور میرے استور کے بہادر عواموں کے فائدہ میں ہوگا. نعرہ بی بی, نعرہ زرداری, نعرہ بلاول, وزیر اعظم, وزیر اعظم, وزیر اعظم, وزیر اعظم, نعرہ بھٹو. ساتھیوں, ہم آپ کے مطالبات میں چلیں گے, جو بھی آپ کا مطالبات ہوگا ہم اس کے مطابق کام کریں گے. آپ نے 2 سب ڈویژنز کے مطالبات کیے ہیں تو ہم آپ کو 2 سب ڈویژنز دلوائیں گے, مگر عمران کی طرح یہاں آنے کے بغیر, آپ کے پوچھے بغیر فیصلے نہیں لیں گے. سنا ہے کہ آپ کا جو راما ویلی ہے اس کو عمران نے آج خود آپ کے پوچھے بغیر نیشنل پارک ڈکلیئر کیا گیا ہے. ہم عمران کو یہ نہیں کرنے دیں گے, یہ استور کے عوام کے سرزمین ہے. آپ میں کیسے ہمت ہوا کہ آپ استور کے عوام کی زمین پہ قبضہ کر سکے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور کا وعدہ ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کا تحریک چل رہی ہے کہ ہم نہ صرف گلگت بلتستان کے عوام کو حق ملکیت دلوائیں گے, مگر ہم گلگت بلتستان کے عوام کو حق ملکیت بھی دلوائیں گے. جیسے بھٹو شہید نے غریب کسانوں کو اپنی زمین کا مالک بنایا, ہم گلگت بلتستان کے عوام کو حق ملکیت دلوا کے گلگت بلتستان کے عوام کو گلگت بلتستان کی زمین کا مالک بنائیں. یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے تحریک ہے, یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں کے تحریک ہے. آپ نے اسی تحریک کے سلسلے میں مجھے پہلے بھی یہاں لے کر آئے تھے.
तब भी हमने हक हकमियत का नारा उठाया था, तब भी हमने हक मलकियत का नारा उठाया था, और अब हम हक रोजगार का भी नारा उठा रहे हैं। ये हमसे 3 वादे आपके लिए हैं कि हम आपको हक हकमियत दिलवाएंगे, हम आपको हक मलकियत दिलवाएंगे, और हम आपको, आपके नौजवानों को हक रोजगार भी दिलवाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म, 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 पट्टू का नवासा, पट्टू का नवासा, बीबी का बेटा, लेकिन हुकूक देगा, हुकूक देगा। हम अकेला कुछ नहीं कर सकते, हम अकेला कुछ नहीं कर सकते। यही वजह है कि मैं गिलगित बल्तिस्तान का चप्पा चप्पा का दौरा खुद कर रहा हूं, यहाँ के आवाम से अपील कर रहा हूं कि मेरे साथियों, आपने भुट्टो शहीद के साथ दिया, आपने बीबी शहीद के साथ दिया, अब आपने मेरे साथ देना है। हमने मिलके यहाँ के आवाम का मसाइल हल करना है, चाहे आप अस्तौर से ताल्लुक रखे या खपलू से ताल्लुक रखे, तीर के साथ तो, शहोदा के जमात के साथ तो, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के जमात के साथ तो, और इंशाअल्लाह ताला कदम बढ़ाओ बिलावल भुट्टो, कदम बढ़ाओ बिलावल भुट्टो। अगर आप हमारे साथ देते हो तो दुनिया की कोई ताकत हमारा रास्ता नहीं रोक सकता। हम यहाँ के नौजवानों को रोजगार भी दिलाएंगे, यहाँ के खवातीन के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इजाफा करेंगे। सिंध की तरह मैं मुफ्त इलाज के लिए हॉस्पिटल्स खड़ा कर दूंगा, जैसे हमने कराची से लेके लारकानों तक दिल के इलाज के लिए, मुफ्त इलाज के लिए हॉस्पिटल्स खड़े किए हैं। इंशाअल्लाह ताला आपका उस दौर में भी इस किस्म के हॉस्पिटल्स होंगे। ये काम हमने करके दिखाया है। जहां हमने सिंध के मजदूरों के लिए बेनज़ीर मजदूर कार्ड का बंदोबस्त किया है, आप इंशाअल्लाह ताला 15 नवंबर को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुकूमत बना रहे हो। 15 नवंबर के बाद इंशाअल्लाह ताला पूरा गिलगित बल्तिस्तान के मजदूरों के लिए हम मजदूर कार्ड दिलवाएंगे, उनको भी उनका हक दिलवाएंगे। साथियों, हम एक अहम मोड़ पे खड़े हुए हैं। ये इलेक्शन सिर्फ इक़्तिदार की बात नहीं है, सिर्फ हुकूमत बनाने की बात नहीं है। ये गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के मुस्तकबिल की सवाल है, गिलगित बल्तिस्तान के नौजवानों के मुस्तकबिल का सवाल है। और मैं पुरुमीद हूँ कि जिस तरीके से आपने बाकियों को भी मौका दिया है, अब आप मुझे मौका देंगे ताकि मैं भुट्टो शहीद का नाम मुकम्मल मिशन और बीबी शहीद का नाम मुकम्मल मिशन को आपके साथ मिलके इंशाअल्लाह ताला हम मुकम्मल कर देंगे। आपने ये पूरी दुनिया को बता दिया है, आपने पूरी दुनिया को बता दिया है कि जहां तक गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की बात है तो उनके लिए एक ही जमात है, उनके लिए एक ही निशान है, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की तीर है। और जगह जगह ना सिर्फ हमारे भाइयों ने हमारा इस्तकबाल किया है, लेकिन जिस तादाद में हमारा बहनों ने, गिलगित बल्तिस्तान के बहनों ने हमारा इस्तकबाल किया है, उन्होंने उन जालिमों को तो जवाब दे दिया है, उन जालिमों को जवाब दे दिया है जिन्होंने हमसे शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो छीनी है। उन जालिमों को जवाब दे दिया है कि आपने बीबी शहीद तो हम में से छीन लिया है, मगर अब गिलगित बल्तिस्तान की हर औरत, अस्तौर की हर औरत बेनज़ीर भुट्टो बनने को तैयार है, बिलावल भुट्टो के साथ देने को तैयार है। इंशाअल्लाह ताला मारोगे, हर घर से भुट्टो निकलेगा। तुम कितने भट्टू मारोगे, हर घर से भुट्टो निकलेगा। जिंदा है भट्टू, जिंदा है, जिंदा है भट्टू, जिंदा है, किसान का भट्टू, जिंदा है, गिलगित का भट्टू, जिंदा है, अस्तौर का इंशाअल्लाह भट्टू, जिंदा है। जिंदा है 15 भट्टू। नवंबर को आप डॉक्टर रेले साहब को भारी अक्सरियत से मुंतखब करवाएंगे इंशाअल्लाह ताला।
इंशाल्लाह ताला अस्तोर तीर पे धब्बा दिलवा के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुकूमत बनाएगी। अगर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनाते हो तो फिर इंशाल्लाह ताला उसके जल्द बाद हमारा इस्लामाबाद में जो बैठा हुआ हुकूमत है वो भी घर जाएगा, वो भी खत्म हो जाएगा और जीत सिर्फ और सिर्फ अस्तोर की आवाम की होगी, गिलगित बल्तिस्तान की आवाम की होगी, आपकी होगी। जिए भुट्टो।